السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہمارے پیش نظر جو منظومہ ہے وہ آپ کے سامنے اس کا عنوان لکھا ہوا ہے القصیدۃ المیمیہ فی عزت العلم و شمائل العلماء۔ اور یہ جو نظم ہے یہ میمیت الجرجانی کے نام سے مشہور ہے۔ میمیت الجرجانی، جرجانی جو ہے اس کے ناظم ہیں، اس کے کہنے والے ہیں، ان کا نام بھی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ العلامۃ القاضی ابو الحسن علی بن عبد العزیز بن الحسن الجرجانی الشافعی، اور ان کا سن وفات ہے 392 ہجری، گویا چوتھی صدی کے یہ عالم دین ہے۔ قاضی الجرجانی رحمہ اللہ جو ہے یہ لغت کے اور ادب کے ائمہ میں سے ہیں۔ ان کا جو تخصص ہے وہ شعر و ادب ہے، اور اس بارے میں ان کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں، شعر، اس کا نقد اور اس بارے میں۔ تو معروف فقیہ بھی تھے، شافی فقیہ تھے، اور اپنے علاقے میں قاضی بھی تھے، اور ان کے جو تراجم ہے وہ مختلف کتابوں میں ان کا تعارف ہو مذکور ہے، وہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ ہم اس نظم پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں، کوشش کریں گے کہ 2 مجالس میں یہ نظم ہم مکمل کر لیں۔ آج کچھ ابتدائی باتیں انشاءاللہ کریں گے اس نظم کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں، اور کوشش کریں گے کہ ابتدا سے کچھ اشعار 4 یا 5 جتنا ہمارے پاس وقت ہوا وہ پڑھ لیں، اور اگلی مجلس میں انشاءاللہ مکمل نظم ہم اس کی مختصر شرح وہ مکمل کریں گے۔ یہ نظم ہے القصیدۃ المیمیہ۔ المیمیہ سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو آخری حرف ہے تمام اشعار میں وہ میم ہے، میم پر اس کا اختتام ہوتا ہے، اس لیے سے میمیہ کہا گیا، اور یہ بحر طویل میں ہے۔ اس کا جو موضوع ہے وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے عزت العلم اور شمائل العلماء، علم کی عزت اور علماء کے اوصاف۔ اور یہ جو نظم ہے یہ مختلف آپ کہہ لیں عناوین سے، اپنے موضوعات سے معروف ہے۔ بعض علماء نے کہا فی اباعت العالم، بعض نے کہا فی تعظیم العلم۔ خلاصہ کیا، یعنی اس نظم کا جو اصل میں موضوع ہے وہ آپ سمجھ لیں اچھی طرح وہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو علم سے منسوب طبقہ ہو، طلاب ہوں، علماء ہوں، دعات ہوں، واعظین ہوں، وہ تمام افراد جو اپنے آپ کو علم شرعی سے منسوب کرتے ہیں، تو ان کی عزت اور ان کا وقار اس بات میں ہے کہ وہ اپنے علم کو دنیا اور دنیا داروں کی صحبت سے میلہ نہ ہونے دیں۔ یہ اس نظم کا موضوع ہے۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ جو بھی طبقات علم سے منسوب ہوتے ہیں، طلبہ علم ہوتے ہیں، دعوت کے میدان میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، قراء ہیں، قرآن مجید کے مدرسین ہیں، معلمین ہیں، واعظ اور خطباء ہیں، یہ جتنے بھی لوگ جو اپنے آپ کہتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کی عزت اور ان کا وقار اور ان کی تعظیم اس بات میں ہے کہ یہ اپنے علم کو دنیا اور دنیا دار طبقہ، اس پہ انشاءاللہ کی بات ہوگی کہ دنیا دار طبقہ سے کیا مراد ہے، تو ایسے لوگوں سے اس علم کو بچا کے رکھیں،
اس علم کو بھی اور اپنی ذات کو بھی، اس میں ان کی عزت اور ان کا وقار ہے۔ اور دیندار افراد کا دنیا اور دنیا دار لوگوں کے پاس علم کو لے جانا اور اس کو رسوا کرنا، اس میں ان کی توہین ہے اور اس میں علم کی توہین ہوتی ہے۔ تو وہ یہ جو نظم ہے، یہ جو قصیدہ ہے، یہ علم اور عالم کے وقار اور اس کی عزت نفس سے متعلق ہے، اور بڑا اس کا شاندار موضوع ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کی اہمیت سابقہ دور میں بھی تھی اور اس دور میں تو بہت ہی زیادہ ہو گئی۔ یہی وجہ کہ اہل علم کے یہاں اس نظم کا بہت مقام ہے، اور علماء ہمیشہ سے اپنے طلبہ کو یہ نظم یاد کرواتے آئے ہیں۔ شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ کی کتاب ہے حلیۃ طالب العلم، طالب علم کے صفات، اس کے آداب۔ اس میں انہوں نے جو طالب علم کا ایک ادب ذکر کیا وہ ہے عزت العلماء، کہ علماء کی عزت اور وقار کیا ہوتا ہے۔ اس کے تحت انہوں نے یہ بات ذکر کیا، فرماتے ہیں وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني على علي بن عبد العزيز كما نجدها عند عدد من مترجميه، کہ علماء ہمیشہ سے اپنے طلباء کو جرجانی رحمہ اللہ کی اس نظم کو یاد کرنے کی تلقین کرتے آئے ہیں، جیسا کہ ہم نے ان کے ترجمے میں، ان کے تعارف میں بات دیکھی۔ گویا علماء نے ہمیشہ سے اپنے شاگردوں کو نصیحت کیا کہ یہ نظم یاد کریں، کیونکہ اس نظم میں جو معنی ہے، جو موضوع ہے، وہ بڑا ضروری ہے۔ وہ طالب علم کو یاد ہونا اور اس کے سامنے رہنا اور اس کی زندگی کا شعار ہونا، یہ بہت لازمی بات ہے۔ شیخ مقبل بن ہادی رحمہ اللہ یمن کے بڑے مشہور عالم تھے اور یمن کے مجدد تھے۔ یمن میں انہوں نے دعوت کا اور تعلیم کا بہت کام کیا، اہل سنہ کے عقیدے کی نشر و اشاعت میں بڑے قوی تھے۔ تو شیخ مقبل بن ہادی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں ابو العباس الشحری، ابو العباس الشحری، یمن میں۔ انہوں نے اس قصیدے کی شرح بھی کی ہے مختصر۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد شیخ مقبل جو ہیں اپنے مجالس میں نظم بہت پڑھا کرتے تھے، وَمِن لَفْظِهِ حَفِظْنَاهَا، اور ان سے سن سن کے ہم نے یاد کر لی تھی۔ یعنی ہمارے استاد شیخ مقبل یہ نظم اس قدر پڑھا کرتے تھے اور ہمیں یہ اشعار سنایا کرتے تھے کہ ہم نے ان سے سن سن کر یہ نظم یاد کر لی ہوئی تھی۔ اسی طرح علامہ سبکی، تاج الدین سبکی رحمہ اللہ، شوافع کے مشہور فقی ہیں، عالم گزرے، تو انہوں نے بھی یہ جو قاضی جرجانی ہے ان کے تعارف میں بات لکھی۔ ان کا جہاں پر یہ قصیدہ لکھا ہے اس کے شروع میں کہتے ہیں وَمِن شعر ابی الحسن السائر فی الآفاق، کہ ابو الحسن جرجانی کے وہ اشعار جو پوری دنیا میں معروف ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے اشعار ہیں جو علمی حلقوں میں معروف و مشہور ہیں کہ ہمیشہ سے اساتذہ اپنے طلبہ کو یاد کرواتے ہیں۔ اندلس کے ایک مورخ ہیں ابو جعفر الضبی رحمہ اللہ، ابو جعفر الضبی ضاد کے ساتھ۔ ان کی کتاب ہے بغیۃ الملتمس، جو اندلس کے فقہاء ہیں، اندلس کے علماء ہیں، ان کے تعارف کے بارے میں۔ اس میں انہوں نے اپنے ایک ساتھی، اپنے ایک دوست ہم مکتب ابراہیم بن عبداللہ ابو اسحاق الانصاری رحمہ اللہ کا تعارف بھی ذکر کیا۔ ان کے کوئی ہم جماعت تھے، ہم درس سے۔ فرماتے ہیں كنت معه بالمدرسة مدة فحمدت حاله وزهده وورعه وانقباضه عن الناس وفراره عن ابناء الدنيا۔ کہتے ہیں میں اپنے جو ساتھی تھے، میرے ہم جماعت تھے، ہم درس سے، ابراہیم بن عبداللہ انصاری، میں ان کے ساتھ رہا تو میں نے ان کے زہد و ورع کو اور ان کے دنیا سے کنارہ کش رہنے کو اور ابنائے دنیا، دنیا دار طبقہ، دنیا زاد، جو دنیا کے بیٹے ہوتے ہیں، ان سے دور دور رہنے کو بڑا اچھا پایا۔ یعنی ان میں یہ بڑے عمدہ و صاف تھے کہ وہ بڑے زاہد و عابد تھے اور دنیا داروں سے دور رہتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کو میں نے دیکھا کہ وہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، یقولون لی فیک انقباض وانما رأوا رجلا عن موقف الذل یحجما، یہ جو اس نظم کا پہلا شعر، کہ عام طور پہ یہ اشعار ان کی زبان پہ جاری رہتے تھے۔ یعنی گویا انہوں نے ان اشعار کو اپنا مشعل راہ بنایا ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ اپنے علم کو دنیا سے بچایا کرتے تھے۔ اسی طرح امام ابو شامہ المقدسی، ابو شامہ المقدسی رحمہ اللہ کی کتاب ہے المؤمل فی الرد الی الامر الاول،
اس کا مقدمہ، اس کا خطبہ بڑا معروف ہے۔ یعنی کتاب اصل میں اس عنوان پہ ہے کہ جو علماء اور طلبہ علم ہیں نا، ان کے اندر بہت ساری آپ کہہ لیں خرافات اور دنیا داری بہت آگئی ہوئی ہے۔ تو امر اول یعنی سلف صالحین کا جو دور تھا، جو صحابہ و تابعین کا منہج تھا علم کے باب میں، اس طرف لوٹنا چاہیے۔ تو اس کتاب میں فصل فی صفت اہل العلم، کہ علماء کو کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے تحت انہوں نے بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں کہ علماء کو لالچ والا نہیں ہونا چاہیے، دنیا پر حریص نہیں ہونا چاہیے، ان کی مجالس میں دنیا دار لوگ نہیں ہونے چاہیے، ان کو علم کی تعظیم کرنی آنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں بھی فرماتے ہیں وما اجود ابیات القاضی ابی الحسن علی بن عبد العزیز الجرجانی من اصحابنا فی صیانۃ العلم وترک التبذل به، کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھی یعنی شوافع میں سے، شافی فقہا میں سے جو قاضی جرجانی ہیں، ان کے اشعار کتنے ہی شاندار ہیں علم کو بچانے اور علم کو دنیا کی راہ میں خرچ نہ کرنے کے موضوع کے اوپر۔ وہی یہ قصیدۃ نفیسۃ منہا، اور یہ ایک بہت شاندار قصیدہ ہے، پھر آگے منہا اس میں سے بعض اشعار بھی انہوں نے ذکر کی۔ تو ان ساری باتوں سے مراد کیا ہے کہ یہ جو قصیدہ ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ اہل علم کیا معروف ہے، مشہور ہے۔ کس باب میں؟ اس باب میں کہ علماء اپنے طلباء کو اس نظم کو یاد کرنے کی وصیت کیا کرتے تھے، اور لازمی بات کیا کہ وصیت تو اس لیے کرتے تھے تاکہ اہل علم اور علم سے منسوب جو لوگ ہیں ان کو یہ پتہ ہو کہ ان کا معاشرے میں وقار اور مقام وہ کیسے بحال رہے گا، اور وہ کون سے ایسے امور ہیں جو ان کو ذلیل کریں گے اور ان کو دنیا داروں کے ہاں، عمراء اور اثریا کے ہاں رسوا کر دیں گے، اور کیسے وہ معاشرے میں اپنا عزت اور اپنا مقام کھو دیں گے، تاکہ وہ اپنے آپ کو ان باتوں سے دور رکھنے والے ہوں۔ یہ جو قصیدہ ہے اس کے جو اشعار ہیں وہ بعض علماء نے 40 ذکر کی ہیں، بعد میں اس سے بھی زیادہ ذکر کی ہیں، بعد میں 55 تک بھی ذکر کی، لیکن جو اس میں مشہور اور معروف ہیں وہ 20 سے لے کے 25 تک اشعار ہیں۔ یعنی جو قصیدہ ہمارے سامنے ہے اس کے اشعار زیادہ بھی ذکر کیے گئے ہیں، لیکن جو مشہور اشعار ہیں اس معنی میں مشہور کہ جو علماء سے نقل ہوتے ہیں، یعنی جن کو علماء یاد کرتے تھے، تو وہ 20 یا 22 یا حد جو ہے وہ 25 تک اشعار ذکر کیے گئے ہیں جو ہمارے سامنے اس وقت۔ اور جو باقی اشعار ہیں زائد، اس کے بارے میں اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یقین سے کہا بھی نہیں جا سکتا کہ قاضی جرجانی کے ہی اشعار ہیں یا بعض لوگوں نے اضافہ کر دیا، بعض لوگوں نے اس پہ استدراک کر دیا اسی بحر میں اور اسی ردیف قافیے کے ساتھ، اور اشعار اس میں اضافہ کی۔ تو جو اشعار یعنی یقینی طور پر قاضی جرجانی کے ہیں وہ اس وقت ہی ہمارے سامنے ہیں، غالباً یہ 22 سے 24 اشعار ہیں جو ہمارے سامنے اس وقت۔ اس کا جو مطلب ہے اس سے ہم انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قاضی جرجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقولون لی فیک انقباض وانما رأوا رجلا عن موقف الذل احجما ارى الناس من داناهم هان عندهم ومن اکرمته عزت النفس اکرما۔ یقولون لی، لوگ مجھ سے کہتے ہیں، فیک انقباض، آپ میں انقباض ہے، آپ لوگوں سے ملتے نہیں، آپ الگ تھلگ رہتے ہیں، وانما، حالانکہ بات تو صرف یہ ہے، رأوا رجلا، کہ وہ اپنے سامنے ایک ایسے بندے کو دیکھتے ہیں، عن موقف الذل، جو ذلت والے موقف سے، ذلت والی جگہوں سے، احجما، دور رہتا ہے، اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے۔ لوگ مجھ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ میں انقباض ہے، آپ الگ تھلگ رہتے ہیں، اکھڑے اکھڑے سے رہتے ہیں، آپ عمراء کے ہاں، بادشاہوں کے ہاں اور پیسے والوں کے آتے جاتے نہیں، کیا وجہ؟ حالانکہ وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ وہ اپنے سامنے ایک ایسے شخص کو دیکھ رہے ہیں جو اپنے آپ کو ذلت سے بچانے والا ہے، جو مواقف ذل ہیں، ایسی جگہوں پر جانا جہاں جا کے انسان کی عزت میں کمی آ جاتی ہے، وہ اس سے، ان جگہوں سے دور رہنے والا شخص ہے۔ ارى الناس من داناهم هان عندهم، ارى الناس، میں دیکھتا ہوں لوگوں کو، من داناهم، کہ جو ان کے قریب ہوتا ہے، یعنی میں دیکھتا ہوں کہ جو بندہ عمراء کے ہاں بہت زیادہ جانے والا ہوتا ہے، ان کے بہت قریب ہو جاتا ہے، ہان عندهم، تو وہ ان کی نظروں میں ہلکا ہو جاتا ہے، ان کی نظروں میں اپنا وقار کھو دیتا ہے۔ ومن اکرمته عزت النفس اکرما، اور جو اپنی عزت نفس کو اہم سمجھتا ہے، اس کی عزت نفس
اس کا وقار، اس کا اکرام کرے، یعنی جس کے لیے پرائرٹی اور اہمیت کیا ہوتی ہے؟ اپنی عزت نفس ہوتی ہے، کہ میں نے عمراء کے ہاں جا کے ان سے طلب کر کے ان کے دسترخوان پہ کھانا کھا کے اپنے علم کو بیچنا نہیں، اس کا سودا نہیں کرنا، اور میں نے اپنی عزت نفس کا وقار بحال رکھنا ہے، میں نے اپنے آپ کو شرف والا اور عزت والا بنا کے رکھنا ہے۔ اکرما تو پھر اس کی بھی عزت کی جاتی ہے، پھر عمراء اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو اصل میں ان اشعار میں جو بات ہوئی ہے، جو مضمون بیان ہوا ہے، ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کی مختصر ہم یعنی تعلیق اور شرح بھی ساتھ ساتھ ذکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ قاضی جرجانی رحمہ اللہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ لوگ مجھ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ میں بہت انقباض ہے۔ انقباض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسا بندہ جو لوگوں سے گھلنے ملنے پر آمادہ نہ ہو، الگ تھلگ رہنے والا ہو۔ اور یہاں پر لوگوں سے مراد عمراء کا طبقہ ہے، جیسے آگے انشاءاللہ پوری نظم میں بات آتی رہے گی، جو اس کا مرکزی عنوان ہے، مرکزی جو آگے نے خیال ہے کہ مجھے یہ سوال کرتے ہیں، آپ درباروں میں نہیں جاتے، آپ دعوتوں میں شرکت نہیں کرتے، اور آپ حالانکہ قاضی تھے، تو آپ جو ہے نا اپنے جیسا جو طبقہ ہے آپ کا، قاضیوں کا، مفتیوں کا، بڑے علماء کا، مولویوں کا، تو ان کی تو بڑی مجالس ہوتی ہیں اور بڑی آؤ بگت ہوتی ہے معاشرے میں، تو آپ ایسے امور میں شریک کیوں نہیں ہوتے؟ آپ میں تو انقباض پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یعنی کہ جسے آپ کہنا سادہ زبان میں اگر ہم کہنا، آپ تو بڑے متکبر آدمی ہیں جی، ہے نا؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ بڑا متکبر ہے، وہ ملتا جلتا نہیں ہے کسی سے۔ تو کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، او رجلا عن موقف الذل یحجما، کہ یہ ایسا شخص، میں ایسا انسان ہوں جو اپنے آپ کو ذلیل ہونے سے بچاتا ہوں۔ مراد یہ کہ میں اگر عمراء کے یہاں جانا شروع کر دوں گا تو میں ان کی نظر میں اپنا مقام، اپنا وقار کھو دوں گا، وہ میری عزت کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ جو بات ہے نا، یہ کتاب و سنت کے مضامین میں سے ایک مضمون ہے۔ بہت سارے لوگ اس دور میں، خاص طور پر جو شرعی علم سے وابستہ ہیں، ان کے ہاں یہ مضمون اوجھل ہو کے رہ گئے، ان کے ہاں یہ بات بالکل مفقود ہو گئی ہے، ختم ہو کے رہ گئی ہے کہ علم کا اور دنیا کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہ جو علم شرعی ہے، جب اس کو دنیا کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے اور دنیا داروں کی مجالس میں سے رسوا کیا جاتا ہے، تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے، اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ اہل علم کی عزت تب تک رہتی ہے جب تک وہ اپنے آپ کو اثریا اور مترفین، اب مترفین سے اصل میں کیا مراد ہے؟ اصطلاح قرآن مجید کی، انہم کانوا قبل ذلک مترفین، وہ لوگ جو اپنے پیسے میں خوش ہیں۔ یعنی مترفین کا معنی یہ نہیں کہ جو پیسے والے لوگ ہیں صرف، ٹھیک ہے؟ پیسے والے لوگوں میں بڑے بڑے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ طبقہ جو اپنے پیسے میں ہی خوش ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا آ جانے کے بعد، مال و دولت ملنے کے بعد، وہ دین کی ان کو کوئی خاص ضرورت نہیں رہی، ٹھیک ہے؟ ان کا یعنی مزاج کیا ہوتا ہے کہ آئی ڈونٹ کیئر، مجھے دین کا، مولوی کی کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یہ انسان اس بات پہ اکڑتا پھرتا ہے، طغیانی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے کہ اللہ نے اسے مستغنی کر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے یعنی دو معنی، اور رآہ استغنی، کہ اللہ نے اس کو دین سے بے نیاز کر دیا، یا اللہ نے اس کو پیسہ اتنا دے دیا کہ اسے اب دین کی ضرورت ہی نہیں۔ ابو جہل کے بارے میں آیات ہیں کہ وہ سمجھتا تھا کہ اس پیسے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، اب محمد جو ہے مسکین ہے بیچارہ، صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اس کی بات کیوں مانوں؟ اس کے پاس تو میری اتنا مال ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو میرے جیسا حاشیہ جو ہے نا عوام انصار نہیں۔ اسی طرح سورہ مدثر میں ولید بن مغیرہ کے بارے میں بھی اللہ نے یہ فرمایا، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا، کہ جو سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو بیٹے دی ہیں، مال دیا ہے، اور اب یہ ایمان ہی لے کر آتا تو پھر چھوڑ دو مجھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اس کا حساب کتاب خود کرتا ہوں، یہ اپنے مال کی وجہ سے، اپنے بیٹوں کی وجہ سے جو ہے نا اسلام اور دین کی بات سننے پر آمادہ نہیں ہے۔ اسی طرح انبیاء کی دعوت میں یہ عام بات ہے، نوح علیہ السلام کی دعوت میں، حود علیہ السلام کی دعوت میں، صالح علیہ السلام کی دعوت میں، قرآن مجید میں جتنے بھی انبیاء کا قصہ بیان ہو، اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ملا القوم ہے، جو اشرافیہ ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہے، تو وہ انبیاء کی دعوت کو جھٹلایا کرتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ پیسے والے لوگ نہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارا دولت ہے، تو ہم ایک الگ کلاس ہیں، ہم ایک الگ طبقہ ہیں، الگ دنیا کے لوگ ہیں، تو اس وجہ سے وہ دین کی بات نہیں سنتے تھے۔ تو جو ایسا طبقہ ہوتا ہے نا، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں، اہل علم کو چاہیے کہ وہ ان کے پیچھے پیچھے نہ پھریں، وہ اپنے علم کو لے کر ان کے دروازوں پہ رسوا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک دفعہ ارادہ فرمایا کہ جو اشراف القوم ہیں، قریش کے بڑے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایک الگ مجلس کریں، ایک الگ میٹنگ کریں ان کے ساتھ، کیونکہ وہ لوگ ہیں جو عام مجالس میں نہیں آتے، یعنی یہ بادشاہ ہیں اور یہ اس بات میں اپنی توہین خیال کرتے ہیں کہ عام مجالس میں جائیں، مسجد میں جا کے مولوی صاحب کا درس سنیں، ٹھیک ہے، تو یہ مساجد میں نہیں آتے، مدارس میں نہیں آتے، مولویوں کے پاس نہیں آتے، تو ان کے لیے ہم مارکی بک کراتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا، ان کے لیے مارکی بک ہونی چاہیے اور ان کے لیے ایک ہوٹل میں پروگرام ہونا چاہیے، اور ادھر ہم کیا دیتے ہیں، ادھر ہم یہ دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی بات مسجد میں آ کے سننا نہیں چاہتے، تو بجائے اس کے کہ ان کی تربیت اس بات پہ کی جائے کہ وہ مسجد میں آ کے بات سنیں، یا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے رسوا ہونے کے لیے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ شرعی طریقہ یہ تھا۔ ہم نے کیا کر دیا، ہم نے کہا علم کو ذلیل کرتے ہیں، کیسے؟ ہم مارکی میں پروگرام بک کر لیتے ہیں تاکہ کم از کم وہاں پر ان کے لیول کے مطابق جو ہے نا پروگرام ہو، ساری جو ہے نا وہ ارینجمنٹس ہوں، اور کھانا پینا ہو، اور ارلی برڈ ڈسکاؤنٹ لگایا جائے اس کے اوپر، تاکہ واقعی ہماری بات سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارادہ فرمایا پوری زندگی میں، ایک دفعہ، کہ اشراف قریش کے لیے الگ مجلس رکھ دی جائے تاکہ یہ لوگ آ کر ہماری بات سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات پر تنبیہ کر دی، ڈانٹ دیا، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ترین پیغمبر کو کس انداز سے مخاطب فرما رہے ہیں، کیا ڈانٹ رہے ہیں؟ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيا، محمد دنیا پیاری ہونے لگی کہ تمہیں، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میرے بندوں کو چھوڑ کے وہ لوگ جو دین اور علم سے محبت کرنے والے ہیں، فقراء ہیں، عمار اور بلال کا طبقہ ہے، تم ان کو چھوڑ کے تمہیں یہ سمجھ آ گئی کہ تم نے ایلیٹ کلاس میں دعوت کا کام کرنا ہے، دنیا چاہیے تمہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ سرزنش کی اور کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، روک کے رکھو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، جو فقراء ہیں، یا جو اپنے شوق سے تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور بعض اشراف قوم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو آپ دعوت دے رہے تھے، بہت بڑا مقصد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں ہم جیسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پست مقاصد ہو ہی نہیں نہ سکتے، یعنی ہم دنیا کے لیے، عہدے کے لیے، منصب کے لیے عمرا کے پاس جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خالص اللہ کے دین کی بات کرنے کے لیے اور لوگوں کے فائدے کے لیے ان کے پاس سے دعوت دے رہے تھے۔ تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا صحابی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے اثرات آ گئے کہ میں اتنی اہم بات کر رہا ہوں اور یہ لوگ ان کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، تو یہ ابھی میرے پاس آ گئے، حالانکہ نابینا صحابی تھے۔ تو صرف چہرے پر ناگواری کے اثرات آ جانے کی وجہ سے اللہ نے پوری صورت نازل کر دی، وحی اتار دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تیوریاں چڑھاتے ہو، ڈانٹا باقاعدہ اپنے نبی کو کہ آپ نے تیوری چڑھائی، آپ نے منہ پھیر لیا اس بات پر کہ ایک نبینا آپ کے پاس آیا۔ وما یدریک لعلہ یتزکی او یذکر فتنفعہ الذکر، آپ کو کیا پتا کہ یہ جو نبینا ہے اور یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو خود اپنے شوق سے دین پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، یہ اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، یہ دین کا علم حاصل کریں، فائدہ اٹھائیں۔ اور اما من استغنی فانت له تصدی، پیسے والے بندوں کے آپ پیچھے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اما من استغنی، وہ بندہ جو آپ سے بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو دین کی بات بتاتے ہیں نہیں بتاتے۔ یا دوسرا معنی کیا ہے کہ جو امیر بندہ ہے، غنا والا، پیسے والا انسان ہے، فانت له تصدی، اور آپ اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں، یعنی آپ اس کو دین سکھانے کے در پہ ہو گئے ہیں۔ وما علیک الا یزکی، اور آپ کو کیا پڑی ہے، کیا یعنی آپ کو کیا پتا کہ وہ جو ہے تزکیہ حاصل کرے، اپنے دل کو پاک کرے کہ نہ کرے، ٹھیک ہے، آپ کو اس بات کا کوئی نقصان ہی نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ۔ تو خیر یہ ساری آیات جو ہیں یہ بڑی اہم ہیں، یہ جو موضوع ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے سورہ عبس کی ابتدائی آیات اور سورہ کہف کی وہ آیات جو میں نے پہلے ذکر کی، ان کو بار بار پڑھنا چاہیے، شرح و بسط کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، تاکہ ہمارے ذہنوں میں جو ہمارے مفاہیم الٹے ہو گئے ہوئے ہیں نا، ان کی اصلاح ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اپنی قوموں کا محتاج نہیں بنایا، جتنے بھی انبیاء تھے انہوں نے اپنی قوموں میں کھڑے ہو کے اعلان کیا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، ٹھیک ہے، ان اجریہ الا علی اللہ، کہ اے میری قوم میں تم سے کوئی پیسہ نہیں چاہتا، مجھے تم سے کوئی مال نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جب داعی یا عالم وہ لوگوں کے پیسوں کا محتاج ہوتا ہے نا، تو لوگ اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جس داعی کو، جس قاری کو لوگ خود کھلاتے پلاتے ہوں، خود اس کو پالتے ہوں، تو اس کی بات سنیں گے؟ کبھی بھی نہیں سنیں گے۔ آپ دیکھیں ہماری مساجد میں، مدارس میں، اداروں میں
جو حاجی صاحب چودھری صاحب مسجد کا بل دیتے ہو نا، ان کی بات سننا ضروری ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ ٹھیک ہے، مسجد کے خطیب، متولی، قاری صاحب، وہ مجبور ہوتے ہیں ان کی بات سننے پر. کیوں؟ حضرت صاحب بل دیتے ہیں مسجد کا، یہ بجلی کا بل دیتے ہیں، انہوں نے اے سی لگوائے ہوئے ہیں، یہ جمعے کے بعد کھانے کا بندوبست کر کے دیتے ہیں، یہ فلاں فلاں کا کام کرتے ہیں. تو وہ جو پیسے والا بندہ ہوتا ہے نا، جب وہ کام کرتا ہے تو پھر ساتھ دین کو خرید بھی لیتا ہے. پھر ساتھ کیا کرتا ہے؟ ان دین داروں کو خریدتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں، یہ جتنا تم سے اپنے دین کا فائدہ لیتے ہیں، اتنا ہی تم سے تمہارے دین کا نقصان بھی کر لیتے ہیں. کہ جتنا تم سے فائدہ لیتے ہیں نا، اور تمہیں یعنی دنیا دیتے ہیں اس کے بدلے میں، اسی قدر یہ تمہارے دین کا نقصان بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ. تو مراد کیا ہے کہ جو عمراء ہوتے ہیں، پیسے کی یہ سرشت ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بات ذکر کی ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اگر رزق وسیع ہو جائے، کشادگی مل جائے، تو اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ استثناء ہوتا ہے. عام طور پہ غالب کیا ہوتا ہے کہ پیسے میں یہ سرش پائی جاتی ہے کہ یہ انسان کو سرکش بناتا ہے، یہ انسان کو مزور بناتا ہے، اس کو جامے سے اور آپے سے باہر کر دیتے ہیں. تو جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیسے کے ذریعے لوگوں کے دین کو خرید لینا ہے. تو او رجلا عن موقف الذل احجما، ہونا کیا چاہیے کہ جو مواقع ذل ہیں، یہ جو عمراء کے ہاں جانا، ان کی مجالس میں شرکت اختیار کرنا، ان کے قریب ہونا، یہ علم کو ذلیل کرنے والی بات ہے. علم کیسے ذلیل ہوتا ہے؟ ایسے ذلیل ہوتا ہے کہ امیر پھر اپنی مرضی کے فتوے نکلوائیں گے، اور عمراء اپنی مرضی کے آ، موقف جو ہیں وہ نکلوائیں گے آپ سے، اور آپ ان کو انکار ہی نہیں کر سکیں گے. یعنی انسان جن سے لے کر کھا رہا ہو، کیا ان کی برائیوں پہ انکار کرے گا؟ امام اجوری رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے اخلاق العلماء. امام اجوری رحمہ اللہ، ابو بکر الاجوری، بہت ربانی عالم تھے، بڑے ہی عظیم الشان علماء میں سے ایک ہیں. امام اجوری ایسے علماء میں سے ہیں کہ جن کی باتوں میں ایک ایک لفظ جو ہوتا ہے نا، وہ نور والا ہوتا ہے، اور وہ طالب علم کے لیے مفید ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی جتنی بھی کتابیں، ہر کتاب جسے کہتے ہیں کہ 24 کیرٹ خالص سونا ہے، بہت شاندار کتاب ہے. ان کی کتاب ایک کتاب ہے اخلاق العلماء، کہ عالم کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں. انہوں نے اس میں تفصیل سے ذکر کیا کہ جو عالم اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اس کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، اور جو عالم دنیا دار ہوتا ہے اس کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں. ان اخلاق کا ایک بڑا حصہ اس بات پر ہے کہ وہ جو عالم علم نافع والا ہوتا ہے نا، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے علم کو عمراء کے دروازوں پر رسوا نہیں کرتا. اور جو عالم غیر نافع علم والا ہوتا ہے، جس کا علم اس کو فائدہ دینے والا نہیں ہوتا، اس کی بڑی علامت کیا ہے کہ وہ عمراء کے قریب ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے اپنے دین کو بیچتا ہے، پھر وہ عہدہ لیتا ہے ان سے. اور جب عہدہ مل جاتا ہے تو چونکہ وہ عہدہ ان کا رہین منت ہوتا ہے، وہ خود بادشاہوں نے اسے عہدے دیے ہوتے ہیں، تو اب اس وجہ سے وہ ان پر انکار نہیں کر سکتا، ان کی غلط باتوں کو رد نہیں کر سکتا، ٹوک نہیں سکتا. اگر ٹوکے گا تو عہدہ چلا جائے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من اتا ابواب السلاطین او ابواب السلطان افتوتینا، جو بندہ صاحب منصب کے دروازے پہ آتا ہے، جو بندہ بادشاہوں کے دروازوں پہ آنے جانے والا ہو، وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. بادشاہوں کے دروازوں پہ جانے سے، یا ابناء دنیا جتنے بھی ہیں، پیسوں والا طبقہ جتنا بھی ہے، ان کے ہاں جانے سے بندہ فتنے میں مبتلا کیسے ہوتا ہے؟ دو وجہ سے، دو اعتبار سے. ایک یہ کہ وہ ان کی دنیا میں شریک ہو جاتا ہے، الرجل علی دین خلیل، جن کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا ان جیسا ہو جائے گا نا. تو جو پیسے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لگا رہتا ہے، عمراء کے ساتھ، تجار کے ساتھ، بڑے لوگوں کے ساتھ، جنہیں ہم بڑا سمجھتے ہیں، جو اللہ کی نظر میں بڑے حقیر ہوتے ہیں، تو وہ پھر دین اور علم، اس کی اہمیت کی بجائے اس کی نظر میں پیسے کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ اس موضوع پوڈ کاسٹیں کرتے ہیں کہ پیسہ کمانا چاہیے، دنیا کمانی چاہیے، کرتے ہیں نا. پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے 24 گھنٹے انہی لوگوں میں گزرتے ہیں جن کی گفتگو کا محور کیا ہے؟ دنیا. تو المرء علی دین خلیل، علم اور علماء ایک الگ دنیا میں. ٹھیک ہے، آپ تراجم پڑھ دیں 1400 سالہ علماء کے، آپ سمجھ جائیں گے کہ علم کی دنیا کیا ہے اور ابناؤ دنیا کی دنیا کیا ہے. تو پہلی بات کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس مخالطت کی وجہ سے فتنہ میں کیسے پڑتے ہیں کہ وہ ان جیسے ہو جاتے ہیں. اور دوسرا فتنہ کیا ہے کہ وہ پھر ان کی باتوں پر انکار کرنے کی بجائے ان کے ہم نوا بن جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ابناء دنیا اثریا ان کی بیماریوں کی تشخیص کرتے، ان کو یہ بتاتے کہ دنیا فتنہ ہے، اللہ کے رسول نے اسے فتنہ بنایا ہے، اسے فتنہ قرار دیا ہے، اور اللہ کے رسول کو اس بات پہ خدشہ تھا، ڈر تھا کہ دنیا وسیع ہو جائے گی تو تم دنیا میں پڑ جاؤ گے. تو وہ کیا کرتے ہیں
بجائے ان باتوں پہ، ان امراض پہ انکار کرنے کی بجائے ان کے ہم نوا بن جاتے ہیں، ان کو راستے دکھانے والے ہو جاتے ہیں، ان کو حرام پر پکا کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ واللہ المستعان، اللہ ہمارے حوال پر رحم فرمائے۔ حنابلہ کے قاضی تھے، اور حنابلہ کے یہاں بڑے یعنی معروف امام ہیں، بہت بڑے قاضی ابو یعلا رحمہ اللہ، ابو یعلا ابن الفراء، اللہ اکبر، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے علاقے میں وزیر آیا، ابن دراست، اس دور کا ایک بڑا معروف وزیر تھا اور بڑا شان و شوکت والا بندہ تھا۔ تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے جب کوئی یعنی بڑا بندہ آتا ہے، آج کل بھی ایسے ہوتا ہے نا، کہ کسی بھی علاقے میں کوئی جو بڑی شخصیت آتی ہے، معروف سٹارز جنہیں ہم کہتے ہیں، تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ان کے پاس جائیں، ٹھیک ہے، ایک عام طبقہ ہوتا ہے جو علم کے حقائق سے نابلد لوگ ہوتے ہیں، تو کسی بھی علاقے میں کوئی معروف ایکٹر آ جائے، کرکٹر آ جائے، یا صحافی آ جائے، سیاستدان آ جائے، یا سوشل میڈیا میں جو مشہور لوگ ہیں، ٹھیک ہے، انٹرپرینورز ہیں اور کنٹینٹ کریٹرز ہیں ہمارے یہاں آج کل بڑے کچھ ہیں نا، تو ایسے لوگ جو مشاہیر ہوتے ہیں جتنے بھی، تو لوگ ان سے ملاقات کو شرف سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ سیلفی لینا، دعوت میں جانا وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ وزیر آیا ہمارے علاقے میں، تو میں بھی اس سے ملنے چلا گیا، اور اس دن میں کلاس میں نہیں گیا، یعنی میں اپنے استاد جو تھے ابو یعلا ان کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گیا۔ تو اگلے دن میں آیا تو میں نے ان سے کہا کہ شیخ صاحب میں کل آ نہیں سکا، تو آپ نے ذرا مجھے بتا دیں کل کیا پڑھایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو چھٹی کی، اور اوپر سے علم کی تعلیم کی منافی بات ہے کہ استاد سے کل دوبارہ پڑھائیں مجھے۔ تو انہوں نے کہا تم پہلے کہاں تھے، کل تم کہاں تھے؟ تو کہتے ہیں میں ان کو بتایا کہ کل وہ جو حضرت صاحب آئے تھے وزیر صاحب، میں ان سے ملنے کے لیے چلا گیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے فانکر علی انکار شدیدا وقال ویحک تمضی وتنظر الى الظلام، کہتے ہیں انہوں نے اتنا سخت مجھ پر رد عمل دیا، اتنا غصہ کیا، اور کہا کہ تیری تباہی ہو جائے، بربادی ہو جائے، تو ظالموں کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، یعنی جو عمراء ہیں، اغنیاء ہیں، جو لوگوں کے مال ہڑپ کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کو دیکھنے میں شر سمجھتا ہے، ان کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں آگے، ان کے شاگرد کہتے ہیں وَكَانَ يَنْهَانَا دَائِمًا عَنْ مُخَالَطَةِ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا وَالنَّظَرِ إِلَيْهِمْ وَالِاجْتِمَاعِ بِهِمْ، اور ہمارے استاد ہمیشہ ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے کہ ہم ابنائے دنیا، دنیا کے جو بیٹے ہوتے ہیں، دنیا کی باتیں کرنے والے، دنیا کمانے والے، دنیا میں پڑے رہنے والے، ان کی مجالس میں جانے سے منع کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ انہیں دیکھنے سے بھی منع کرتے تھے۔ کیوں منع کرتے تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع کیا نا۔ اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دنیا کی طرف دیکھنے سے بھی منع فرمایا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کی چکا چوند کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ اس پر میں نے مستقل یعنی مضمون بھی لکھا ہے، یہ نظر حرام کی ایک صورت، دنیا داروں کے کی دنیا کو، ان کے مال و دولت کو دیکھنا۔ تو بہرحال ہمارے وہ بتاتے ہیں کہ ابو یعلا جو تھے ہمارے استاد، ہمیں منع کرتے تھے کہ ہم دنیا داروں کو اور ان کی مجالس کو دیکھیں، ان میں جائیں۔ وَيَأْمُرُنَا بِالِاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ وَمُخَالَطَةِ الصَّالِحِينَ، وہ تو ہمیں ہمیشہ نصیحت کرتے تھے اس بات کی کہ ہم صالحین کے پاس جایا کریں، ہم نیک لوگوں کے پاس اور علماء اور طلبہ علم کے پاس جایا کریں۔ یہ جو قرآن مجید میں آئی تھی نا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو میں نے آپ سے شروع میں آپ سے ذکر کی، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو روک کے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں تابعی ہیں بڑے معروف یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ، فرماتے ہیں اس آیت سے مراد کیا ہے؟ مجالس الفقہ، یعنی علماء کو چاہیے کہ فقہ کی مجالس میں، تعلیم و تعلم کی مجالس میں مشغول رہیں، دنیا داروں کے ہاں جانے کی ٹینشن اور یہ اس بات میں، اس فکر میں گھلتے رہنا کہ اگر ان یونیورسٹیز میں اور یہ بیکن ہاؤس میں اور فرابرز میں اور زیبسٹ میں اور یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں، اس میں اگر کوئی دعوت کا کام نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا وبال آ جائے گا، کیا نقصان ہو جائے گا۔ واللہ العظیم یہ مفاہیم اتنے الٹ ہو گئے ہیں کہ جو بندے ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ اسے عجیب نظر سے دیکھتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی بعض لوگوں کی ٹینشن اور ہم و غم ہی کیا ہے کہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں، جو معاشرے کے 5% لوگوں کے نمائندے ہیں صرف، ایسے ہی ہے نا، جو ایلیٹ کلاس کے ادارے ہیں، اگر ان میں دعوت کا کام نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ دیکھتے نہیں کہ معاشرے کا 80% طبقہ وہ شرک و بدعت کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے، جو غربا ہیں، فقراء ہیں، آپ کے دائیں بائیں کے لوگ ہیں، نماز پڑھنا نہیں آتی، طہارت کے مسائل تک لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے، حرام، یعنی آپ اگر خود جائزہ لیں معاشرے کا تو حلال کتنے لوگ کما رہے ہوں گے؟ 1% یا 2%۔ تو عجیب و غریب ہمارے یعنی مفاہیم ہو گئے ہوئے۔ تو وصبر نفس کا دعوت کیا ہے، علم کیا ہے، بات کیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روک کر رکھیں جن کو ضرورت ہے علم کی، ٹھیک ہے نا، خام خواہ ایک خاص طبقہ اس کے غم میں ہلکان ہونا اور اپنے ہم و غم کا مرکز اس کو بنا لینا، یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ انبیاء کا منہج ہے ہی نہیں سرے سے۔
اللہ المستعان۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بعض علماء کا ذکر کیا جو عمرا کے یہاں جایا کرتے تھے، ان کو ان کی مجالس میں جاتے تھے، یعنی بعض محدثین کا۔ اس کے بعد ذکر کیا ان محدثین کا جو جن کی مجالس میں امیر اور غریب برابر ہوتے تھے، جیسے سفیان ثوری رحمہ اللہ ہے، امام احمد بن حنبل ہیں، دیگر بہت سارے علماء ہیں۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسرے محدثین ہیں جن کا میں نے بعد میں ذکر کیا ہے کہ جن کی مجالس میں امیر اور غریب برابر ہے، یہ وہ محدثین ہیں جو نبوی منہج پر قائم دائم ہیں۔ یہ طریقہ درست ہے۔ اللہ المستعان۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال قاضی الجانی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں ارن الناس من دعناهم وهان عندهم ومن اکرمته عزت النفس یکرما، ایسے مولوی، ایسے داعی، ایسے واعظ جو امیروں کے ہاں آنا جانا جن کا ہوتا ہے، تو عمراء کی نظروں میں ان کی اہمیت بھی کوئی نہیں ہوتی، ان کی بات کی اہمیت اسی لیے سے نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ ہیں، یہ بھی ہم میں سے ہی ہے نا، جیسے ہم کماتے ہیں یہ بھی کماتے ہیں، جو ہم کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں، تو پھر وہ ان کی بات سننے میں دلچسپی لینے والے نہیں ہوتے۔ ولم اقض حق العلم ان كان كلما بدا طمع سيرته لي سلما، ولم اقض حق العلم، کہتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے علم کا حق ادا ہی نہیں کیا، جو علم میں نے حاصل کیا ہے اتنا لمبا عرصہ، تو میں نے اس علم کا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ ان كان كلما بدا طمع، اگر ایسا ہو کہ جب کبھی کوئی لالچ مجھے نظر آئے، یعنی جب کبھی مجھے کوئی اپرچونیٹی ملے، کوئی چانس ملے کسی عہدے کا، کسی منصب کا، اور کسی کوئی بھی یعنی دنیاوی جو فوائد ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے علم کا کوئی حق ادا نہیں کیا کہ اگر ایسا ہو کہ جہاں کبھی کوئی مجھے دنیاوی فائدہ نظر آ رہا ہو، سیرتہ لی سلما، تو میں اپنے دین کو اس کے لیے ایک سیڑھی بنا لوں۔ سلم کہتے ہیں سیڑھی کو، تو سیرتہ یعنی سیرت العلم لی سلما، کہ جو علم میں نے حاصل کیا اگر میں نے اپنے علم کو دنیاوی مطامع، دنیاوی لالچ، دنیاوی مناسب کے لیے سیڑھی ہی بنانا تھا، تو میں نے پھر اپنے علم کا حق کیسے ادا کیا؟ واللہ المستعان۔ ہمارے دور کا بہت بڑا المیہ یہ ہے، ہمارے دور کا بھی اور ہم سے پہلے بھی دور کا، کہ بہت سارے لوگوں نے علم کو صرف اور صرف دنیاوی مناسب، دنیاوی مفادات کے حصول کا ذریعہ بنا کے رکھا ہو۔ ابن محیریز رحمہ اللہ ایک بڑے معروف امام گزرے ہیں سلف صالحین میں، ابن محیریز زاہد عابد بزرگ تھے۔ وہ ایک دفعہ کوئی سامان خریدنے کے لیے گئے، سودا سب خریدنے کے لیے نا، کپڑے کے دکان پہ، گارمنٹس کی دکان پہ گئے۔ تو یہاں پہ جب بھاؤ جاؤ کر رہے تھے انہوں نے پوچھا نہیں کپڑا کتنے کا ہے؟ تو اس بندے نے بتایا کہ اتنے اور اتنے کا۔ ایک شخص جو تھا نا وہ ساتھ ہی تھا، یعنی دکان میں کام کرنے والوں میں سے ہوگا یا باہر سے کوئی بندہ تھا جو ابن محیریز کو جانتا تھا، یعنی اس کو پتا تھا کہ بڑے عالم ہیں۔ تو اس نے دکاندار سے کہا کہ یہ جو حضرت صاحب ہے نا جو آپ سے سامان خرید رہے ہیں، یہ تو ابن محیریز ہیں، یہ بہت بڑے عالم ہیں، تو ذرا یعنی رعایت کرو۔ اس نے اشارہ کیا اس کو، ابن محیریز رحمہ اللہ وہاں سے چپ کر کے چل دیے اور فرمانے لگے انما جئت اشتری بمالی ولم اجی اشتری بدینی، میں اپنے مال سے خریدنے کے لیے آیا تھا، میں اپنے دین سے خریدنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ میں جو سودا لینے کے آیا ہوں نا، کپڑا لینے کے لیے آیا ہوں، تو میں اپنا دین بیچنے نہیں آیا، اپنا مال کے لیے، اپنے مال سے پیسے دے کے خریدوں گا میں۔ یعنی علماء اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ لوگ ان کا نام سن کے کہ حضرت صاحب بڑے عالم ہیں، بڑے واعظ ہیں، ان کے لیے رعایت کر دیں۔ نہیں، ہمیں کوئی رعایت نہیں چاہیے، ہم اپنے دین سے نہیں خریدتے۔ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے زاہد بھی تھے، ابراہیم بن ادھم، اور پہلے یعنی عمراء میں سے تھے، یعنی بڑے امیر کے بھی آدمی تھے، پھر بعد میں انہوں نے دنیا کو ترک کر دیا اور زہد و ورع کی طرف چل پڑے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے کسی کھجور والے کے پاس، انجیل والے کے پاس گئے، اسے کچھ بہتاؤ کیا تو بات نہیں بنی، تو چل دیے وہاں سے۔ تو بعد میں جو دکاندار تھا نا، اس کو ایک بندے نے آ کر کہا تم عجیب آدمی ہو، اتنا بڑا بندہ تھا ابراہیم بن ادھم تمہارے پاس سے، تو رعایت کر لیتے ان کو سامان، تو قیمت تو خیر سے اس پہ دے دیتے۔ تو جب اس نے سنا کہ شیخ ابراہیم بن ادھم سے، تو پیچھے گیا بھاگ بھاگ کے، یعنی کہ حضرت صاحب یعنی بہت خطا ہو گئی کہ آپ کا مجھے تعارف نہیں تھا، تو آپ آئیں، جو آپ کہیں گے اس پہ آپ کو دے دوں گا میں۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا بیٹا تم تین بیچو، دین نہ بیچو۔ کیا؟ تین یعنی انجیر کو بیچو، دین کو نہ بیچو۔ یعنی تم نے اگر میرا دین دیکھ کے اور میرا علم دیکھ کے تم نے مجھے سستا کرنا ہے نا، تو پھر نہ کرو، تم ایک معیار رکھو، جو غریب کے لیے ہے، جو فقیر کے لیے ہے، جو عام بندے کے لیے، وہ میرے لیے رکھو۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں طلبہ علم میں اور علم سے جو جتنے بھی لوگ منسوب ہیں ان میں بڑی عجیب بات پائی جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں کہیں جاتے ہیں نا وہاں بتاتے ہیں ہم تو فلاں جگہ سے آئے ہیں، ہم تو جی فلاں مدرسے کے لیے مدرسے میں پڑھتے ہیں، تو ہمیں تو سستا کر کے دیں۔ اور باقاعدہ یہ یعنی آپ کے لیے ذلت ہے نا، یہ تذلل ہے، یہ اس میں جھکنا ہے۔
یہ مائنڈ سیٹ سکھایا جاتا ہے، باقاعدہ دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے چھوٹے سے ڈھابے پر بھی جانا ہے نا، چائے پینی ہے 60 روپے کی، 100 روپے کی آپ نے کپ لینا ہے، اس میں بھی بعض لوگوں کے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ اس کو جا کے کہتے ہیں کہ جی مدرسے کے طالب علم ہے اور یہ دین پڑھنے والے ہیں، تو 60 یا 50 کا دو ان کو۔ اللہ کے بندو، یہ بات طالب علم کے عزت نفس اور اباعت نفس کے خلاف ہے۔ انسان کی جو کرامت ہے وہ اس بات سے ابا کرتی ہے، اس کے لیے باعث شرم ہوتی ہے یہ بات کہ لوگ اس کا دین دے کے رعایت کریں اس کے ساتھ۔ واللہ ہی بہت شرمناک بات ہے، اس خصلت سے جان چھڑائیں۔ اور اسی میں ایک اور بات بھی شامل ہے، دیکھیں حدیث میں آتا ہے رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى۔ اللہ ایسے بندے پر رحمت کرے، ایسے بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ یعنی رحمت کا اور خیر کا معاملہ کرے جو خرید و فروخت کے وقت سماحت والا معاملہ کرتے ہیں۔ اب خرید و فروخت کا سماحت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، اور اس میں طلبہ علم بھی شامل ہوتے ہیں کہ کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو دکاندار کے ساتھ بحث کرتے ہیں اور اس کے در پہ ہو جاتے ہیں اور جھوٹ ہی بولتے ہیں اور عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ مثلا ہم ہمیشہ آپ کے پاس ہی خریدتے ہیں، ہم تو بھائی طالب علم ہیں، ہم تو فلاں جگہ سے آئے ہیں، ہمارے لیے سستا کریں اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں دنات پر مبنی ہیں، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ عزیز النفس لوگ، کریم النفس لوگ خرید و فروخت کے وقت چونچے لڑانے کو پسند نہیں کرتے، یہ اچھی بات نہیں۔ اسلام آباد میں بڑے جید عالم دین تھے حافظ عبدالحمید اظہر رحمہ اللہ، آپ میں سے اکثر نے نام سنا ہوگا۔ وہ فرماتے تھے کہ طلبہ علم میں یہ استغنا ہونا چاہیے کہ وہ سودا صرف خریدتے وقت بحث نہ کیا کریں۔ دکاندار جو قیمت کہے وہ آگے سے اپنی قیمت اس کو رکھ دیں، مطلب وہ کہتا ہے 100 روپے، آپ کہہ دیں کہ نہیں مجھے 80 کا چاہیے، وہ کہتا ہے نہیں، تو آپ خاموشی سے چل دیں۔ اس سے بحث کرنا کہ نہیں میں 80 کی لوں گا اور تم سے ہی لوں گا اور مجھے اتنے کی چاہیے، یہ بات عزت نفس کے خلاف ہوتی ہے اور یہ بات دین بیچنے میں آ جاتی ہے۔ تو طلبہ علم کے اندر نا وقار ہونا چاہیے۔ اور ابا، ابا کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ اسے نا عزت نفس ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنا دین نہیں بیچنا۔ ابن حزم رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے التلخیص، ہاں، التلخیص فی وجوہ التخلیص، یعنی اخلاص کے موضوع پر ایک رسالہ ہے ان کا، دیگر بھی اس میں مفید بہت ساری باتیں ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی، واللہ بڑی عجیب بات کی۔ فرماتے ہیں فوالذی لا الہ الا ہو ان من طلب علما من علوم الدیانة لیدرک به عرض دنیا او ذکرا فی الناس او عمل عملا مما امره اللہ تعالی بعمله له فعمله هو لغيره تعالى لقد كان أحظى له في آخرته وأسلم في عاقبته وأنجى له عند ربه تعالى أن يكون دفافا أو بهزريا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، آدمی اگر مراسی بن جائے، دفاف یعنی ڈھول بجانے والا بن جائے، یا بہزرین کمیڈین بن جائے، لوگوں کو ہنسا کے پیسے کمانے والا بن جائے، یعنی یہ دو ایسے پیشے ہیں جو حقیر ترین پیشے ہیں۔ انسان کا ڈھول بجانے کا پیشہ اختیار کرنا اور انسان کے لوگوں کو ہنسانے والا ہونا، میمکری آرٹسٹ ہونا اور کمیڈین ہونا، یہ اسلام کی نظر میں اور شرفاء کی نظروں میں گھٹیا ترین پیشے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اہل فسق و مجون کے پیشے ہیں نا۔ تو انسان اگر ڈھولچی بن جائے، مراسی بن جائے اور کمیڈین بن جائے، کہتے ہیں یہ پیشہ اختیار کر لینا کہیں بہتر اور اس کو آخرت میں زیادہ فائدہ دے گا اس بات سے کہ وہ بہت اچھا عالم بن جائے، داعی بن جائے، اور پھر وہ دنیا اس کے ذریعے کیا اپنے دین بیچ کے دنیا کمائے، اپنے دین کو وہ ایسے لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ اس کے ذریعے دنیاوی مقاصد حاصل کرے۔ یعنی اگر تم نے دین پڑھ کے بھی اپنا دین ہی بیچنا تھا اور اپنے دین کے ذریعے تم نے جو ہے رعایتیں حاصل کرنی تھی، رخصتیں حاصل کرنی تھی، مقام حاصل کرنا تھا کہ میں بڑا مولوی ہوں، میں بڑا داعی ہوں، بڑا وائز ہوں، میرا یہ پروٹوکول ہونا چاہیے، تو تم اپنے دین کے ذریعے لوگوں سے عزتیں لینی ہیں، پروٹوکول سمیٹنے ہیں، تو اس سے کہیں اچھا تھا کہ تم کوئی چھوٹا موٹا پیشہ، یہ جو حقیر پیشے ہیں، ڈولچی بن جاتے ہیں، مراسی بن جاتے، کہیں اچھا تھا تمہارے لیے۔ تو سچی بات ہے، بات سمجھنا محال ہے کہ کیسے طلبہ علم کی عزت نفس سے گوارا کرتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کے ساتھ بحثیں کریں، دکانداروں کے ساتھ بحثیں کریں، لوگوں کے ساتھ بحثیں کریں، تو یہ مروت کے اور اکرام کے اور عزت کے خلاف۔ شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ کے ایک استاد تھے، یعنی ویسے تو فی نفسی معروف شخصیت ہے، شیخ شنقیطی رحمہ اللہ، محمد امین شنقیطی، اضواء البیان والے، بہت عظیم الشان عالم تھے، بڑے فقیہ تھے، اصولی تھے، مفسر قرآن ہے۔ تو شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ سے میں نے ایسے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے استاد کے بارے سے بات ذکر کی ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے استاد شیخ شنقیطی دنیا کو جانتے ہی نہیں تھے، متقللا من الدنیا، اور وہ پیسوں میں فرق بھی نہیں کرتے تھے، یعنی 10 کا اور 20 کے نوٹ میں ان کو فرق ہی نہیں تھا، اس حد تک دنیا سے وہ ناواقف سے۔
اور فرماتے کیا تھے؟ کہتے تھے لقد جئت من بلاد الشنقیط ومعي کنز قل ان یوجد عند احد۔ جب میں شنقیط سے آیا نا تو میرے پاس ایک ایسا خزانہ تھا جو دنیا میں کم ہی لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ تو خزانہ کیا تھا؟ القناع، قناعت۔ قناعت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے دیے گئے پہ راضی ہو جانا۔ کہتے ہیں وَلَوْ أَرَدْتُ الْمَنَاصِبَ لَعَرَفْتُ الطَّرِيقَ إِلَيْهَا، اگر مجھے مناصب چاہیے ہوتے ہیں نا، عہدے چاہیے ہوتے بڑے بڑے، تو میرے پاس سب راستے تھے۔ یعنی جو علم میرے پاس تھا نا، جو مہارت میرے پاس تھی، فقہ کی، اصول کی، تفسیر کی، جو علوم میرے پاس تھے، اگر مجھے مناسب چاہیے ہوتے نا، وہ راستہ میرے سامنے بڑا واضح تھا۔ میں اپنے علم کے ذریعے بڑے بڑے مناصب پر قبضہ جما لیتا۔ وَلَكِنِّي لَا أُوثِرُ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَلَا أَبْذُلُ الْعِلْمَ لِنَيْلِ الْمَآرِبِ الدُّنْيَوِيَّةِ۔ کہتے ہیں لیکن میں نے اپنے آپ سے عہد کیا ہوا تھا کہ میں دنیا کو آخرت پر فوقیت نہیں دوں گا، اور میں علم کو دنیاوی مقاصد کے لیے، دنیاوی فوائد کے لیے بیچوں گا نہیں، صرف نہیں کروں گا۔ طلبہ علم کے لیے بہت ہی بڑی بات ہونی چاہیے کہ اللہ کے بندوں، حقیر اور گھٹیا اور پست مقاصد کے لیے، مناصب کے لیے، عہدوں کے لیے، فلاں صدر بن جاؤں، فلاں جگہ چیئرمین بن جاؤں، فلاں پارٹی میں لگ جاؤں، فلاں جگہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ان چیزوں کے لیے اپنے علم کو پیش کرنا اور اپنے علم کو ڈھال بنانا، یہ بڑی گھٹیا بات ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو، اللہ کے دین کو ثمن قلیل کے عوض نہ بیچو، 2 کوڑی کے عوض نہ بیچو۔ اس 2 کوڑی کی تفسیر پتہ کیا ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الثمن القلیل الدنیا بحذافیرها، یہ جو چند کوڑیاں ہیں نا، یہ پوری دنیا ہے، دنیا و ما فیہا، یعنی یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب بھی مل جائے تو یہ علم شرعی کے مقابلے میں کیا ہے؟ ثمن قلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا۔ اس کے 2 معنی، ایک تو یہ جو قرآن مجید کو غم کے ساتھ، لہجے کے ساتھ، اچھے لہجے کے ساتھ نہ پڑھے، ہو میں سے نہیں۔ دوسرا معنی من لم یستغنی بالقرآن فلیس منا، جو بندہ قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور پھر قرآن مجید کے علم کے ذریعے دنیاوی مال و دولت اور مناصب سے مستغنی نہ ہو جائے، یعنی اپنے علم کو اور اپنے قرآن کو سب سے بڑی دولت نہ خیال کر لے، فلیس منا، تو اس کا ہم سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا تعلق ہی ختم کر لیا۔ اس لیے محدثین فرماتے تھے، سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، دیگر محدثین کہتے تھے کہ اللہ نے جس بندے کو قرآن مجید کی دولت دی ہے نا، علم شرعی کی دولت دی ہے، اور اس نے علم شرعی کی دولت آ جانے کے بعد دنیا کی کسی بھی چیز کو اس سے اہم سمجھے، وہ منصب ہو، وہ مال ہو، وہ کاروبار ہو، وہ عشیرہ ہو، وہ حاشیہ ہو، یعنی لوگ ہوں، دوست یار ہوں، کسی بھی چیز کو اس نے اپنے علم سے زیادہ اہمیت دی ہے، علم سے زیادہ بڑا سمجھا ہے۔ علم سے بڑا کیسے سمجھتے ہیں؟ یہی سمجھتے ہیں نا کہ آپ ساتھ ساتھ اسکل سیکھ لیں۔ بھئی آپ نے مولوی تو آپ بن گئے ہیں، دین تو آپ نے پڑھ لیا، اب تھوڑا سا آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھ لیں اور ویب ڈیزائننگ کا کورس سیکھ لیں، اور آپ جو ہے نا گھر بیٹھے کمانے کا طریقہ سیکھ لیں۔ کیا ہے کہ یہ علم دوسری ثانوی چیز ہے، یہ اصل چیز ہے، یہ دنیا میں کمانا اصل چیز ہے نا، یہ علم کو حقیر کرنا ہے۔ تو جس بندے نے بھی قرآن مجید سیکھ لینے کے بعد دنیا کی کسی چیز کو اس سے بہتر سمجھا، فقد حقر ما عظم اللہ، تو اس نے اس چیز کو حقیر کر دیا جسے اللہ نے عزت دی تھی۔ تو اللہ نے کسے عزت دی تھی؟ علم شرعی کو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، واللہ المستعان۔ تو بہرحال ولم اقض حق العلم ان كان كلما بدا طمع سيرته لي سلما، اگر میں نے دنیاوی مطامع کے لیے، مقاصد کے لیے اپنے علم کو ڈھال بنانا تھا، سیڑھی بنانا تھا، تو میں نے پھر علم کا حق ادا کیا ہی نہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل اعتد الصيانة مغنما اذا قيل هذا منهل قلت قد ارى ولكن نفس الحر تحتمل الظما۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں وما زلت منحازا، میں الگ تھلگ ہوں، بعرضی، اپنی عزت کو بچا کر، اپنی عزت نفس کو، اپنی تعظیم اور وقار کو بچا کے میں الگ رہتا ہوں بالکل۔ جانبا من الذل، یعنی ذلت والی جگہوں سے، عمراء کی مجالس سے، مناصب سے دور دور رہتا ہوں۔ اعتد الصیانۃ مغنما، یہ جو علم کی حفاظت ہے نا، میں اسی کو مغنم، اسی کو دولت سمجھتا ہوں، یعنی میں دنیا اور دنیا داروں سے دور دور رہتا ہوں، کیوں کہ میں نے اپنے علم کو بچانا ہے۔ تو یہ جو علم کو میں نے بچانا ہے نا، علم کو محفوظ رکھنا ہے، اسی کو، علم کی صیانت کو، علم کے وقار کو، علم کی تعظیم کو میں سب سے بڑی دولت خیال کرتا ہوں۔ اذا قیل هذا منہل قلت قد ارى، جب لوگ مجھے کہتے ہیں نا هذا منہل، منہل اصل میں کہتے ہیں جہاں سے صحرا میں اونٹ پانی پیتے ہیں، صحرائی سفر کے دوران جو درمیان میں بعض نخلستان ہوتے ہیں یا بعض کنویں ہوتے ہیں جہاں سے قافلے پانی پیا کرتے ہیں، وہ منہل ہوتا ہے، چشمے اور پانی پینے کی جگہیں جو ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں جب لوگ مجھے صدا لگاتے ہیں نا هذا منہل،
یعنی یہ بڑا اچھا کاروبار ہے، یہ بڑی اچھی جگہ ہے، یہ بڑی اچھی اپرچونیٹی، یہاں پر آؤ، یہ کاروبار کرو، یہ تجارت کرو، یہ اس میں جو ہے نا انویسٹ کرو وغیرہ وغیرہ۔ قلت قد ارا، میں کہتا ہوں ہاں مجھے نظر آ رہا ہے، اندھا نہیں ہوں، دیکھ رہا ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جو مصرع ہے نا یہ اس پورے قصیدے کی جان ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا پہلا خلاصہ ہے کیا؟ وَلَكِنَّ نَفْسَ الْحُرِّ تَحْتَمِلُ الظَّمَا، کہتے ہیں اصل بات کیا ہے؟ نفس الحری، آزاد بندے کا نفس، مرد جو ہوتا ہے نا، جنتا کا پتر جڑا ہوتا ہے، نفس الحر، ٹھیک ہے؟ مرد حر جو ہے تحتمل الظما، وہ پیاس برداشت کرنے والا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ گھٹیا لوگوں کے ساتھ، دنیا داروں کے ساتھ کنویں میں جا کے پانی پیے۔ مرد حر جو ہوتا ہے نا وہ اپنی پیاس برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے علم کو رسوا کرنے والا نہیں ہوتا، واللہ العظیم۔ یہ شعر نا آپ کو یاد ہونا چاہیے، ولیکن نفس الحر تحتمل الظما، یعنی اس کا خلاصہ کیا ہے؟ یعنی جو بندہ علم کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے اور یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ علم نبوت کی میراث ہے، وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور انبیاء کی میراث میں درہم و دینار نہیں ملا کرتے، کہ ملا کرتے ہیں؟ انبیاء کی میراث میں درہم و دینار نہیں ہوتے، کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے نا۔ جس کو یہ بات پتہ چل جائے کہ علم کی حقیقت کیا ہے اور علم نبوت کی میراث ہے، تو وہ پیاسا رہ لے گا، صبر کر لے گا، لیکن وہ دنیا کی دوڑ میں شامل نہیں ہوگا، کنویں سے پانی نہیں پیے گا جا کے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ دنیا جو ہے نا مردار ہے، دنیا کیا ہے؟ مردار ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے نا کہ دنیا اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے اللہ کی نظر میں۔ تو فرماتے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہ دنیا مردار ہے، تو جس بندے کو دنیا چاہیے تو اس کو کتوں کے ساتھ جھپٹنا آنا چاہیے۔ جو مردار ہوتا ہے اس پہ کیا ہوتا ہے؟ کتے جھپٹتے ہیں نا، کتے اور گدھ اسے نوچ کر کھاتے ہیں۔ تو جس کو دنیا چاہیے اسے کتا بننا پڑے گا، جسے دنیا چاہیے اسے کتا بننا پڑے گا، اور یہ تشبیہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، آئیے کہ نہیں آئی سورہ اعراف میں؟ ایسا بندہ جسے اللہ نے دین کا علم دیا تھا، بنی اسرائیل میں ایک ایسا بندہ تھا جسے اللہ نے دین کا علم دیا تھا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن اس نے اس کو ترک کر دیا اور شیطان کے پیچھے لگ گیا، دنیا میں پڑ گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن گئے تو ان کی نبوت کو جھٹلا دیا اس نے دنیا کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ کتا انسان، اس کی مثال کتے کی طرح ہے، اللہ المستعان، اس سے کبھی مثال نہیں ہو سکتی۔ تو ایسا عالم جو اپنے علم کو رسوا کر کے، ایک طرف کر کے، اسے کمتر سمجھ کے، ایسا عالم ہو، ایسا داعی ہو، ایسا قاری ہو، اور وہ کیا کرے؟ وہ دنیا کی دوڑ میں شامل ہو جائے، تو اس کی مثال کیا ہے؟ بڑی عجیب و غریب مثال ہے۔ پھر آپ لوگ سمجھدار ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو۔ وَلَكِنَّ نَفْسَ الْحُرِّ تَحْتَمِلُ الظَّمَأ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے یہ بات پتہ چل جائے نا کہ ٹھنڈا پانی پینے سے میری مروت ختم ہو جائے گی، یعنی اگر مجھے یہ بات پتہ چل جائے کہ اگر میں ٹھنڈا پانی پیوں اور لوگوں کی نظروں میں میرا وقار اس سے کم ہوتا ہے، میرے جو علمی وقار ہے، عزت ختم ہوتی ہے، تو میں ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دوں گا۔ طالب علم کی ایک مروت ہوتی ہے، اس لیے مروت کیا ہوتی ہے؟ مروت ہوتی ہے یعنی طالب علم ہر اس چیز کو ترک کرے جو لوگوں کی نظر میں اسے کمتر بناتے ہیں، اسے حقیر بناتے ہیں۔ اور مروعات میں صرف حرام امور نہیں ہوتے، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ دہی ہے، ایک بہت عجیب و غریب فلسفہ ہے ہمارے یہاں۔ میں نے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حرام ہمیں بتا دی اور حلال بتا دی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا دنیا کو کہیں حرام نہیں کہا اور مال کو بھی حرام نہیں کہا۔ آپ جو ہے نا وہ بڑا گھر بنائیں اور آپ بڑی سواری لیں، حدیث میں المرکب الحنی، تو آپ سپورٹس کار لیں، ٹھیک، اس کی شرح وہ کر رہے تھے کہ المرکب الحنی کا سپورٹس کار وٹ ایور یو وانٹ، تو ہر چیز آپ لیں بھی، اللہ نے صرف حرام ہمیں بتا دیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اس کے علاوہ کیا دنیا انجوائمنٹ کے لیے، اس کے علاوہ جو مرضی بنائیں اور جو مرضی کھائیں، جو مرضی پئیں، تو یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ اللہ کے بندو عین المروہ، مروت کیا ہوتی ہے؟ مروت یہ ہوتی ہے کہ انسان بہت زیادہ ان حلال امور سے، ان مشتبہ امور سے بھی اجتناب کرنے والا ہو جو لوگوں کی نظر میں اسے کمتر بناتے ہیں۔ اب امام شافعی کو نہیں پتا ٹھنڈا پانی پینا حلال ہے، کیا خیال ہے؟ کیا امام شافعی رحمہ اللہ کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ ٹھنڈا پانی اللہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ لیکن وہ کہہ رہے ہیں اگر مجھے یہ بات پتا ہو کہ ٹھنڈا پانی پینے سے میرے وقار میں اور میری عزت میں کمی واقع ہوتی ہے لوگوں کی نظروں میں، لوگ مجھے کہیں گے مولوی دیکھو ہے ٹھنڈا پانی پیندا ہے بطور مثال، تو میں وہ پینا بھی چھوڑ دوں۔ یہ مروت والی بات ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، کیوں کہ ہمارے ہاں علم کی عزت کا پاس رکھنا، یہ باب، یہ چیپٹر ہی ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا ہوا ہے کہ ایک چیز علم ہوتی ہے، ایک علم کا وقار ہوتا ہے، ایک علماء کی عزت ہوتی ہے،
دنیا جو ہے نا یہ اس علم کو داغدار بناتی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں یہ ہمارے آپ کہہ رہے ہیں ذہنوں میں ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہمیں کہ یہ بھی کوئی موضوع ہے، یہ بھی کوئی باتیں کرنے والی. اللہ المستعان. اور یہ جو موضوع ہے نا یہ جو بات ہے ولیکن نفس الحر تحتمل الظما، اور اس سے اوپر بھی کہ اعتد الصیانت مغنما، کہ علم کی صیانت اور علم کو بچانا یہی اصل مغنم. یہ اصل میں شریعت کی اصطلاح میں سے کہتے ہیں الاستغناء بالناس، الاستغناء عن الناس. انسان لوگوں سے مستغنی ہو جائے. طالب علم جو ہے نا وہ عزیز النفس ہوتا ہے. کیا معنی ہے؟ کہ اس پر یہ بات انتہائی گراں ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے در پر جائے، کسی کے سامنے اپنی حاجت رکھے. اللہ کی قسم، میں آپ کو جتنی قسمیں آپ مجھے کہیں میں قسمیں اٹھا کے آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں. کیا کہ جب طالب علم اپنی حاجات لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کر دیتا ہے تو لوگ اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. واللہ العظیم، لوگوں کو سامنے اپنے عزت کو ختم کروانے کے لیے اور لوگوں کی نظروں میں اپنے وقار کو صفر کرنے کے لیے اس سے شاندار بات نہیں ہو سکتی کہ آپ لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیں، مانگنا شروع کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جان آپ کا قربان، ٹھیک، ہمارا نفس، ہماری عزت، ہمارے مال، ہمارے ماں باپ اللہ کے رسول پر قربان ہو جائیں. فرمایا آپ نے ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس. لوگوں کی نظر میں آپ نے محبوب بننا ہے نا، اس کا ٹوٹکا کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ ازہد فیما عند الناس، لوگوں کے پیسے سے، لوگوں کی دعوتوں سے، لوگوں کے صدقات سے، لوگوں کے عطیات سے بے نیاز ہو جاؤ. بھول جاؤ اس بات کو کہ کون سا بندہ تمہیں کیا دے گا. فلاں بندہ ہماری مسجد کا بل دیتا ہے، فلاں بندہ ہماری آرگنائزیشن کو ڈونیٹ کرتا ہے. اب کیا کرنا ہے جی؟ ہم نے ان کے مزاج کا خیال رکھنا ہے. ان کو کہنا نہیں ہے کہ آپ داڑھی رکھ لیں، ان کو یہ نہیں کہنا، وہ نہیں کہنا. کیوں؟ ڈونیٹ کر رہے ہیں نا، ڈونیشنز وہ دے رہے ہیں. یہ علم کا حق ادا کرنے کا طریقہ ہے. علم نے یہ سکھایا آپ کو الاستغناء اور الناس، لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں. اللہ دینے والا ہے، ٹھیک ہے. الصمد اللہ کی ذات ہے، الغنی اللہ کی ذات ہے. اللہ المستعان. اور یہ جو موضوع ہے نا، اگر آپ پڑھیں گے سلف صالحین کی زندگی میں استغناء والا تو آپ حیران ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام سے وعدہ کیا تھا، باقاعدہ بیعت دی تھی اس بات پر کہ تم لوگوں سے سوال نہیں کرو گے. اور ہمارے دیکھیں سوال کرنا کتنا عام ہو گیا. لوگ کتنی بے شرمی کے ساتھ، بے ڈٹائی کے ساتھ سوال کر لیتے ہیں. لوگ چھوڑیں طلبہ علم، تو سوال کرنا، اپنی حاجات لوگوں کے سامنے رکھنا یہ بہت عجیب چیز ہے. ٹھیک ہے، حاجت اپنی کسی کے سامنے رکھنی ہو تو بعض انتہائی قریبی دوست جو نا احسان جتلانے والے ہوں، اور جسے کہتے ہیں نا جن کا مال آپ کا مال ہے. اخوت بھی تو ختم ہوگی نا ہمارے یہاں. یہ بھی ایک الگ ویسے باب ہے، ہم اپنے موضوع سے نکل جائیں گے کہ اخوت کیا ہوتی ہے. تو بہرحال جو اخوان ہوتے ہیں، جو قریبی ایسے دوست ہوتے ہیں قریبی، جو اخوان کہلانے کے حقدار ہوں، ان کے علاوہ کسی بندے کے سامنے اپنی حاجت رکھنا یہ اپنا ماء الوجہ، اپنے چہرے کا پانی ختم کرنے والی بات ہے. انسان ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ تھے نا، ان کے بارے میں ایک اعرابی، ایک عام بندے سے کسی نے سوال کیا. اس نے کہا کہ تم لوگوں کے ہاں بصرہ میں حسن بصری کا بڑا مقام ہے، ایسا تو بادشاہوں کا مقام نہیں جو حسن بصری کا مقام ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس اعرابی نے کہا اصل بات یہ ہے کہ بصرہ کے لوگ حسن کے علم کے محتاج ہیں، لیکن حسن بصرہ میں کسی بندے کا محتاج نہیں. حسن بصری کو کسی کا پیسہ نہیں چاہیے، کسی سے عہدہ نہیں چاہیے، کسی سے تعریف نہیں چاہیے، شہرت نہیں چاہیے. حسن بصری کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم میں سے ہر بندے کو حسن کی ضرورت ہے اپنے دین کے معاملے میں. تو لوگوں کو اپنا محتاج بنانے کے لیے علم حاصل کریں، لوگوں کے محتاج بننے کے لیے علم حاصل نہ کریں. طالب علم المستغنی باللہ والمستغنی عن غیرہ، اللہ کے ساتھ جو ہے نا جو ہے وہ آپ اللہ کے سامنے اپنی حاجات رکھیں، اللہ کے در کے فقیر ہو جائیں. اور اس بارے میں سلف صالحین کے بہت سارے اقوال اور بہت سارے آثار ہیں. ابن رجب رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے عظیم الشان جامع العلوم والحکم، اس میں جو حدیث ہے عزت فی دنیا والی، اس کی شرح پڑھنی چاہیے لازمی، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ سلف صالحین کا استغناء کے بارے میں اور علم کی صیانت کے بارے میں، اور یہ جو ہے کہ میں عام لوگوں کے ساتھ پانی نہیں پیوں گا جا کے، جو اس شعر میں بات آئی ہے، یعنی ان سارے مفاہیم اور مضامین سلف کے یہاں کیسے پائے جاتے تھے. اگر یہ بات انسان نے پڑھنی ہو تو اس حدیث کی شرح پڑھنی چاہیے. عزت فیما عند الناس حبک الناس، یہ جو حدیث ہے کس کتاب میں؟ جامع العلوم والحکم. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک بہت اچھی بات، ایک بہت اچھا آپ کہہ رہے ہیں نصیحت کی ہے، ہم سب طلبہ کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے. وہ تمام طلبہ جو اپنے کیریئر کے لیے پریشان ہیں کہ کمائیں گے کیسے، کھائیں گے کیسے، وہ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت کرم کرنے والے ہیں. اللہ کے رسول
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन यस्ताफिफ युइफ़्फ़हुल्लाह व मन यस्तगनी युगनिहिल्लाह व मन यतसब्बर युसब्बिरहुल्लाह। जो बंदा अफाफ इख्तियार कर ले जबर करके, क्या है, यानी अपने आप को इस बात पे आमादा कर ले कि मैंने मांगना नहीं। अफाफ क्या होता है? ना मांगना, कि मैंने अपनी हाजत को किसी के सामने रखना नहीं, कभी किसी से नहीं कहना कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। युइफ़्फ़हुल्लाह, तो अल्लाह उसकी आदत इतनी पुख्ता कर देते हैं कि उसके लिए मामला आसान हो जाता है, वो काने हो जाता है, वो अल्लाह के दिए गए पर राज़ी हो जाते हैं। वमन यस्तगनी, और जो लोगों से बेनियाज हो जाए, जो इस बात को अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दे कि मैंने अल्लाह के अलावा किसी से अपने हाजात रखनी है, मुस्तगनी हो जाए लोगों से, अगनी बिफ़ज़लिक अम्मन सिवाक, अल्लाह मुझे हर दर से बेनियाज कर दे, तो अल्लाह उसे वाक़अतन बेनियाज कर देते हैं। इसके बरस हदीस में आता है, जो बंदा लोगों से मांगता है तो अल्लाह फ़ख्र को उसके आंखों के दरमियान लिख देते हैं, यानी फिर वो कभी मुस्तगनी नहीं होता। और तीसरी बात फरमाई, वमन यतसब्बर युसब्बिरहुल्लाह, और जो बंदा सब्र करने की आदत बना ले तो अल्लाह उसके अंदर सब्र पैदा कर देते हैं। ये तीनों बातें इसी मौजू से मुताल्लिक़ हैं, यानी अफ़ाफ़, इस्तिग़ना और सब्र। इन तीनों बातों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो बंदा इनकी आदत पैदा करे मुशक्क़त करके, यानी ऐसा नहीं कि बड़े आसान काम है, आसान नहीं होता। फ़क्र के ऊपर सब्र करना ये आसान नहीं है। इंशाअल्लाह अगले मुहादरे में हम तफ़सील से बात करेंगे कि सलफ़ सारी ये जो इल्म है, इल्म शरई और फ़क्र है, लाज़िम व मलज़ूम होते हैं। ठीक है, इस मौजू पर इंशाअल्लाह कुछ तफ़सील से बात करेंगे अगले मुहादरे में। फिर इस बात किया कि फ़क्र और उस पर सब्र करना आसान नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह हम क्या बयान फरमा रहे हैं कि जो बंदा ये जो तीनों बातें हैं इनको जबर करके, अपने आप पर मुशक्क़त करके अपनी आदत बना ले, अफ़ाफ़, इस्तिग़ना, सब्र, तो अल्लाह ताला उसके साथ करम का मामला करते हैं और ये बातें उसकी आदत बन जाती हैं। क्या मतलब ये नहीं है कि उसके पास दुनिया आना शुरू हो जाती है, नहीं, उसको इन चीज़ों पर सब्र करना आसान हो जाता है, और ये असल ज़िंदगी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। हम अपने नेक बंदों को हयात तय्यबा देते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं हयात तय्यबा से मुराद क्या है, पैसे वाली ज़िंदगी। इसलिए वो कहते हैं कि हमने तो नेक होकर देखा है, हमें हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। लोग कहते हैं ना कि मैं आज भी इतने ऐसे तहज्जुद पढ़ रहा हूँ तो मुझे तो अभी तक अपने मतलब की बात मिली नहीं है, तहज्जुद पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अल्लाह के बंदे, आपने समझा ही नहीं अल्लाह ताला की बात को। हयात तय्यबा है अलक़नाअ, कि अल्लाह ताला उसको जो रूखी सूखी अल्लाह ने दी है उस पर काने कर देते हैं, राज़ी हो जाता है वो। और ये बादशाहत है, वल्लाहिल अज़ीम, हकीकी बादशाहत और माल दौलत की ज़्यादती नहीं है। हकीकी बादशाहत क्या है कि अल्लाह ने जो आपको दिया आप उस पर राज़ी हैं। आपको मुस्तकबिल की टेंशन है ही नहीं सिरे से। आपको पता है कि रोटी ताज़ी मिल जाएगी तो वो भी खा लेनी है, और बासी मिल जाएगी तो वो भी खा लेनी है। ये बादशाहत है कि नहीं है? इस्तिग़ना और क़नाअत से बड़ी बादशाहत कोई नहीं होती। एक साहबी थे, कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल के पास गया कुछ मांगने के लिए, कि मैं कोई आपसे सवाल करूं कि मेरा कोई बंदोबस्त करें। तो जब मैं आपके पास गया तो मैंने आपको सुना कि आप ये हदीस बयान कर रहे थे। क्या हदीस बयान कर रहे थे? मैं यस्ताफ़िफ़ युइफ़्फ़हुल्लाह, मैं यस्तग़नी युग़निहिल्लाह, मैं यतसब्बर युसब्बिरहुल्लाह। कहते हैं मैं खामोशी से चुप करके वापस आ गया। ये हदीस सुनी, मैंने अपना इरादा तर्क किया और मैं वापस आ गया। अच्छा, मशक करनी है, प्रैक्टिस करनी है सब्र करने की, कि मांगना नहीं, तो अल्लाह ताला फिर करम कर देते हैं। फिर फरमाया अल्लाह के रसूल ने आगे इसी हदीस के आखिर में, वमा उतिया अहदुन अताअन खैरन व अवसअ मिन अस्सब्री, किसी भी बंदे को सब्र से ज़्यादा बड़ी दौलत कभी नहीं मिली। तो दौलत क्या है? माल नहीं है, असल दौलत वो क्या है? सब्र, हालात पे सब्र करना आ जाना, कनाअत आ जाना, कि जिस हाल में अल्लाह ने रखा है बड़ा अच्छा हाल है। ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, ये दुनिया कमाने की और पैसे बनाने की जगह है ही नहीं। तो जिस हाल में अल्लाह ने रखा है वो हाल इंशाल्लाह अच्छा ही है। अल्लाहुल मुस्तआन। इंशाल्लाह अगले मुहाज़रे में हम कोशिश करेंगे कि ये मंज़ूमा मुकम्मल कर लें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। किसी ने कोई सवाल करना है तो वो सवाल कर सकते हैं। दूसरों के लिए अगर मांगा जाए ये एक अलग बात है। ये जो है, यानी सदक़ात व खैरात अपने दूसरे ग़ुरबा फ़ुक़रा के लिए तलब करना, ये एक अलग बाब है बिल्कुल।
اگر طلب نہ کیا جائے تو خود سے کوئی تحفہ یا ہدیہ پیش کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے جو مال تمہارے پاس آ جائے من غیر اشراف، یعنی آپ نے اس کو طلب نہ کیا اور آپ کے دل میں اس کی خواہش نہ ہو، تو بغیر مانگے اور بغیر لالچ کے جو چیز مل جائے تو اس کو آپ لے لیں، انشاءاللہ اللہ اللہ سے برکت دیں گے۔ اور جو مال آپ کے پاس آئے طلب کرنے سے اور استشراف کے ساتھ، ہوتا ہے نا بسا اوقات، یعنی ہمیں مانگتے تو نہیں ہم، لیکن دل میں بات ہوتی ہے کہ یہاں سے آ جائے وہاں سے آ جائے، تو ایسے مال برکت نہیں ہوتی پھر۔ انسان مستغنی ہو اور مال و دولت اس کی نظر میں نہ ہو، لیکن پھر کہیں سے آ جاتا ہے تو یہ بابرکت مال ہے حدیث کے مطابق۔ اپنے استاد کو تحفہ دینا کیسا ہے؟ بہرحال بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہدایہ العمال غلول کے ضمن میں بعض علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ استاد کو اگر تحفہ دیا جاتا ہے تو لازمی بات کیا کہ استاد کا دل اس شاگرد کی طرف مائل ہوتا ہے نا، تو پھر وہ اگر امتحانات ہیں دیگر ایسے معاملات ہیں تو اس میں وہ دیگر طلبہ پر ان کو فوقیت دے سکتا ہے، تو بچنا چاہیے۔ ابن رجب رحمہ اللہ کی کتاب کا نام ہے جامع العلوم والحکم، یہ 40 نووی کی شرح ہے۔ طالب علم دنیا کمانے کے لیے کیا کرے جب اپنا وقت علم سیکھنے کے لیے لگا دے؟ طالب علم کو نہ چاہیے کہ وہ اپنے حلال ذرائع آمدنی اختیار کرے، اپنے کسب یا کچھ نہ کچھ اس کا آ، ذریعہ معاش ہونا چاہیے۔ اس پر بھی شاید اگر کوشش کریں گے اگلے محاضرے میں اگر بات ہو جائے، یعنی ایک تو بات یہ ہے کہ اگر اس کا آبائی والد صاحب کی طرف سے کوئی ایسا سلسلہ ہے، زمینیں ہیں، کوئی اور ماہانہ چیز کو آتی ہے تو سب سے اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر اس کو کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرنا پڑے تو کرنا چاہیے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے نہیں کہ میں نے پیسے کمانے، اس وجہ سے کہ میں نے لوگوں سے مستغنی ہونا ہے، مجھے صدقات و خیرات نہ لینے پڑے، اگر ایسا ممکن ہو۔ تیسری صورت پھر کیا ہے کہ اگر یعنی بعض طلبہ اور بعض ایسے یعنی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے 24 گھنٹے علم کے لیے وقف کرنا یہ بہت اہم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ اپنے دنیا کے لیے وقت نکال نہیں سکتے، تو ایسے لوگوں کو پر جو ہے نا دیگر افراد کی ذمہ داری، یا ان کے بھائی ہوں، ان کے دوست ہوں، کہ وہ ان کو اسپانسر کریں۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک اتنا آپ کہہ لیں عظیم باب تھا جو اس دور میں ختم ہو گیا ہوا ہے، کہ محدثین جتنے بھی تھے ان کا ذریعہ آمدن کیا ہوتا تھا کہ یہ پڑھتے تھے، یہ علم حاصل کرتے تھے۔ ان کے جو اخوان ہوتے تھے یعنی بھائی دوست احباب علاقے والے، وہ ان کو اسپانسر کیا کرتے تھے کہ آپ نے کمانا نہیں ہے زندگی بھر، ہم آپ کو دیا کریں گے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ابھی نا لوگ چندے دیتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، ویلفیئرس بنائی ہوئی ہیں، دنیا جہاں میں پیسے لگاتے ہیں، اس بات کا لوگوں کو نہیں پتا کہ اپنے مال انفاق فی سبیل اللہ کے ایک بہت بڑا باب کیا ہے کہ آپ طلبہ علم کو کمانے کی جو کشٹ ہے اسے بے نیاز کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا ہونا چاہیے معاشرے میں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو طلبہ علم ہوتے ہیں ان کے اندر اس طرح نہ ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے لوگوں سے لے لے کر کھانا ہے، دونوں باتیں جمع کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یعنی کوئی ایسا معاملہ ہو کہ پھر اگر یعنی لوگوں سے آتا ہو، کہیں سے صدقات آتے ہوں، خیرات آتے ہوں، تو اضطراری کیفیت ہے، یہ بہت شاندار مال نہیں، اچھا مال نہیں، لیکن ایک بڑے مقصد کے لیے اگر انسان کو یہ کرنا پڑے تو انسان کہتا ہے نا چاروں نہ جاری کر لے، ورنہ اصل کیا ہے کہ اپنے حلال ذرائع آمدن اختیار کریں، کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا سلسلہ اپنا ساتھ رکھیں، یہ ضروری ہے انشاءاللہ۔ ایک کتاب ہے امام خلال رحمہ اللہ کی، امام احمد رحمہ اللہ کے اصحاب کے یعنی پوتا شاگرد ہیں امام خلال، امام احمد کے علم کو جمع کرنے والے ہیں۔ تو کتاب ہے الحث علی التجارت والصناعت والعمل، کہ طلبہ علم کو ترغیب دینا اس بات کی کہ وہ تجارت اور عمل یعنی کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ رکھیں جس کے ذریعے وہ امراء سے بے نیاز ہو جائیں، جس کے ذریعے وہ اپنے علم کو رسوا کرنے سے بچ سکیں، تو اس حد تک قناعت والا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہونا چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ پڑھائی پر اجرت لینا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن اگر ایسا ہو کہ انسان اس سے بچ سکے تو زیادہ اچھی بات ہے، افضل یہ ہے کہ نہ لے، لیکن اجرت لینا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے۔ دنیا سے بے نیاز کیسے ہو، دنیا کمانے کی فکر سے کیسے دور ہو؟ اس کے لیے آپ کو دنیا کی حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے، دنیا، اس کی بے ثباتی، اس کی حقارت، یہ انسان کی نظر میں ہو، اور اس کو پتہ ہو کہ اصل گھر آخرت کے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ حدیث میں زہد کا مادہ آ جائے وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے؟ ہاں، یہ بات بعض علماء نے شاید کی ہے، اور یہ جو حدیث ہے فی دنیا یحبک اللہ، اس کے اوپر بھی علماء کا کلام موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ بعض علماء اس کو ثابت حسن بھی کہتے ہیں۔ تو اگرچہ حدیث ضعیف ہو جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ موضوع بھی ضعیف ہو گیا، ایک ہوتی ہے حدیث اور ایک ہوتا ہے اس کے اندر جو بات بیان ہوئی ہے۔ تو بسا اوقات حدیث ضعیف ہے لیکن اس میں جو موضوع ہے وہ پوری شریعت کا مقصود ہے وہ موضوع، تو زہد تو بہت بڑا موضوع ہے شریعت کا، سلف صالحین کی سب سے زیادہ کتابیں جس موضوع پر ہیں وہ زہد کا موضوع۔ تو
یہ بات بھی پیش نظر رہے. چلیے، ہمارے یہاں بھی نماز کا وقت ہو گیا مغرب کا، تو آپ کے یہاں بھی غالباً عشاء کا وقت ہوگا، اس لیے اسی پر اتفاق کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.